بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلیٰ درجے کی محبت تھی۔ یہ اپنے کسی فرزند کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہیں چاہتے تھے اور شب روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات کا جائزہ لیتے رہتے تھے۔ روزانہ رات کو اپنے پاس سلاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کسی شخص سے مطمئن نہ ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مجلسوں و محفلوں میں آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو طالب جب بھی کھانا تناول کرنے کے لیے بیٹھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھاتے اور اپنے ہی برتن میں ان کو بھی اپنے ساتھ کھانا کھلاتے، حتیٰ کہ گھر میں صرف وہی کھانا بنایا جاتا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے تھے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا شروع نہ فرما دیتے تب تک ابو طالب اپنے کسی بھی بچے کو کھانا شروع کرنے نہ دیتے، کیونکہ آپ سمجھتے تھے جس چیز کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ لگا دیتے ہیں وہ متبرک ہو جاتی ہے اور جلدی ختم نہیں ہوتی۔ دوستو، حضرت ابو طالب کی اس کمال محبت کا ہی نتیجہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا سے بے حد محبت فرماتے تھے اور آپ سے الگ ہونا برداشت نہ فرماتے تھے۔ یہی وجہ تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کم و بیش 12 سال کو پہنچی تو حضرت ابو طالب نے سفر شام کا ارادہ کیا۔ آپ نے سفر کے لیے سارے انتظامات مکمل کر لیے تو جناب ابو طالب نے روانگی کے لیے سامان باندھ لیا۔ ابھی آپ روانہ ہونے کے لیے اونٹ پر سوار ہی ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر اونٹ کی رسی تھام لی اور فرمایا، چچا جان، مجھے اس شہر میں کس امید پر چھوڑے جا رہے ہو؟ جناب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ سنے تو آپ پر رکعت طاری ہو گئی، آنکھیں نم ہو گئیں اور قسم کھا کر کہنے لگے کہ میں آپ کو ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ وہاں حضرت ابو طالب کے بہن بھائی بھی موجود تھے۔ کہنے لگے کہ محمد ابھی چھوٹے ہیں، ان کی عمر تو ابھی 12 سال ہے، اتنا طویل سفر ان کے لیے مشکلات پیدا کر دے گا، اور پھر سورج کی تپش، گرم علاقوں کا سفر اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ کیا کوئی اتنے چھوٹے بچے کو اتنے طویل سفر پر ساتھ لے کر جانے کا ارادہ کر سکتا ہے؟ اپنوں کی باتیں سن کر جناب ابو طالب راضی ہو گئے اور چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہیں رہنے دیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا کا یہ ارادہ سنا تو ایک کونے میں بیٹھ گئے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو طالب نے دیکھا شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رونا ہماری جدائی کی وجہ سے ہے۔ خدا کی قسم، میں آپ سے کبھی معرکت نہیں کروں گا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور تیاری فرما کر اپنے چچا کے ساتھ سفر شام کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوستو، حضرت ابو طالب نے اس تمام سفر کے دوران قدرت کے ایسے عجائب کا مشاہدہ کیا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں ملاحظہ فرمائے ہوں گے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات کا ظہور بھی ہوا جن کو اہل سیر نے کتابوں کی زینت بنایا۔ منقول ہے جب یہ قافلہ مقام کبریا میں پہنچا تو وہاں ایک صومتی یعنی عبادت خانہ بھی تھا۔ اس عبادت میں بحیرہ نامی راہب تھا جس کی کنیت ابو مدرس اور لقب ہرجیز تھا۔ یہ اہل انصارہ کا بہت بڑا عالم اور بہت زیادہ عبادت اور تقویٰ میں بلند مقام رکھتا تھا۔ بحیرہ سابقہ آسمانی کتاب کا علم تو رکھتا تھا ہی، مگر ان میں درجہ پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا بڑی باریک بینی سے مشاہدہ کرتا رہتا تھا۔ وہ اسی بنیاد پر جان چکا تھا کہ زمانہ کریم میں آخری پیغمبر کا یہاں سے گزر ہوگا، اسی لیے سالوں پہلے اس نے اس گھر کو اپنا مسکن بنایا اور یہاں عبادت خانہ تعمیر کر کے عبادت میں مصروف ہو گیا۔ مگر جو بھی قافلہ مکہ سے شام کے لیے یہاں سے گزرتا وہ ان کا بغور مشاہدہ کرتا اور ہر ایک فرد پر نظر ڈالتا۔ اس سے پہلے بھی قریش کے کئی قافلے یہاں سے گزرتے رہتے تھے۔ بحیرہ ہر قافلے کو دیکھتا اور جب اسے مطلوبہ نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہ ملتی تو وہ قافلے والوں سے ملنا بھی پسند نہ کرتا۔ بالآخر وہ دن بھی آ پہنچا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ یہاں سے گزرنا تھا۔ بحیرہ جب
عادات کے مطابق اپنے سامانے کی چھت سے آنے والے قافلے کو دیکھ رہا تھا۔ سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر بحیرہ نے دیکھا کہ اس قافلے پر بادلوں کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے اور قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ درختوں کی ٹہنیاں قافلے کی طرف جھکی ہوئی ہیں، مگر بحیرہ نے جب یہ منظر دیکھا تو جیسے جان میں جان آ گئی۔ بھاگتا ہوا نیچے اتر کر آیا، دل میں امید جاگ اٹھی۔ پیغمبر آخر الزماں سے ملاقات کا وقت آ گیا تھا، شاید اسی قافلے میں ہیں وہ جن کا میں سالوں سے انتظار کر رہا ہوں۔ انہی سوچوں میں ابنار لیے بحیرہ سامیا سے باہر آ کر قافلے والوں کا انتظار کرنے لگا۔ قافلے والوں کو قریب آتا دیکھ کر قافلے والوں نے سامنے سے کچھ فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے ہمراہ ایک درخت کے نیچے تشریف لے گئے۔ بحیرہ نے دیکھا کہ قافلے کے شرکاء تو ایک طرف ہیں، مگر حیرت ہے کہ بادلوں کا ایک ٹکڑا جو ساتھ ساتھ چل رہا تھا وہ اس درخت کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ بحیرہ یہ دیکھ کر مزید انتظار نہ کر سکا اور جھومتا ہوا اس درخت کے نیچے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک تھام کر بلند آواز میں کہنے لگا، اے اہل قافلہ، جان لو یہ سید الانبیاء خاتم المرسلین ہیں۔ قافلے والوں نے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بحیرہ نے کہا، میں وہ کہہ رہا ہوں جو پہلی آسمانی کتابوں میں پڑھ چکا ہوں۔ جب سے تم اس وادی میں اترے ہو کوئی پتھر ایسا نہیں جس نے اسے سجدہ نہ کیا ہو۔ درختوں کی ٹہنیاں جو اس کی طرف جھکی جا رہی ہیں، بادل ان کے اوپر سایہ کیے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور قدرت کا یہ خاص کرشمہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ پھر بحیرہ نے ابو طالب اور سارے قافلے کو سامنے میں کھانے کی دعوت دی اور کہنے لگا، مجھے توقع ہے کہ آپ لوگ میری دعوت کو ضرور قبول فرمائیں گے اور مجھے خدمت کا موقع فراہم کریں گے۔ حضرت ابو طالب نے بحیرہ کی دعوت کو قبول کیا اور دعوت میں حاضر ہونے کا عندیہ دیا۔ دوستو، یہ پہلا موقع تھا کہ بحیرہ نے کسی قریش کے قافلے کو سامیا میں کھانے کی دعوت پیش کی تھی۔ جب قافلے والے دعوت کے لیے گئے تو قافلے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ گئے۔ بحیرہ نے پوچھا، کیا کوئی پیچھے رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ایک لڑکا ہے جو پیچھے رہ گیا ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ اس کے بعد بحیرہ نے کیا کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بلوایا گیا اور ضیافت پر کیا کیا انتظام کیے گئے، کیا واقعات رونما ہوئے، ان تمام کی تفصیل ہم آپ کو آئندہ اپنی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کے صدقے دنیا میں کامل ایمان اور آخرت میں کامیاب کریں۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔